السلام علیکم جی، کالویٹ اینیمل ریسکیو سینٹر سے میں ڈاکٹر انعام الحق۔ آج ہم بات کریں گے جو اینیمل ایتھکس ہیں ان میں اینیمل رائٹس کے بارے میں، خصوصاً ان اینیمل رائٹس کے بارے میں جو آج سے 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اخلاقیات میں شامل کیے تھے۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گا جو ہمارے پاس قربانی کے جانور ہوتے ہیں جنہیں اسلام نے ہم پر حلال قرار دیا ہے، ان کے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ قربانی کے جانور کو قربانی کے لیے لٹائے ہوئے تھے اور اس کے سامنے اپنی چھری تیز کر رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا کہ آپ اس جانور کو 2 موت مارنا چاہتے ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنی چھری اس جانور کو لٹانے سے پہلے تیز کر لیتے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رحم کرتا ہے اگرچہ وہ قربانی کے جانور پر ہی کیوں نہ ہو تو اس شخص پر قیامت کے دن رحم کیا جائے گا۔ دوسری میں بات کروں گا جو ہمارے پاس ڈراٹ پرپز کے لیے اینیمل یوز ہوتے ہیں، جن کو ہم ٹرانسپورٹیشن یا بوجھ لادنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بازار میں ایک گدھے کو دیکھا جس کا منہ داغا ہوا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہو اس شخص پر جس نے اس گدھے کا منہ داغا ہے۔ تیسرے نمبر پر میں بات کروں گا جو موذی جانور ہیں جن کو قتل کرنے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام نے حکم دیا ہوا ہے۔ تو ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ ان کو تکلیف دے کے مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کسی جانور کو آگ میں جھلسا رہا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو ہرگز یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی جانور کو آگ سے تکلیف پہنچائے سوائے اس کے جس نے اس آگ کو تخلیق کیا ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی منزل کی طرف جاتے تھے اور اس منزل پر پہنچ جاتے تھے تو ہم اس وقت تک نماز نہیں پڑھتے تھے جب تک ہم اپنے اونٹوں سے کجاوے نہیں اتارتے۔ اس کے علاوہ آپ کو اس بدکار عورت کا واقعہ تو پتہ ہی ہوگا جس عورت نے دیکھا کہ ایک کنویں کے کنارے ایک کتا پیاسا بیٹھا ہوا تھا اور وہ ہلاکت کے قریب تھا۔ تو اس عورت نے اپنا موزہ اتارا اور اپنی اوڑھنی کے پلوں سے اس موزے کو باندھا اور کنویں میں سے پانی نکال کے اس کتے کو پلایا اور اس عورت کی بخشش ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق جو کس کو نہیں معلوم کہ اتنے بڑے زمین کے کرے پر وہ حکمران تھے، تو انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر دریا فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کا بھی عمر کو حساب دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ایک صحابی نے ایک دفعہ کچھ انڈے اٹھائے تھے ایک پرندے کے، تو وہ پرندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے وہ چکر لگانے لگا، منڈلانے لگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کس نے اس پرندے کو اس کے انڈوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو ایک صحابی نے فرمایا کہ جی میں نے اس کے انڈے اٹھائے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے انڈے جہاں سے اٹھائے ہیں وہاں پہ رکھاؤ۔ ایک دفعہ ایک صحابی گزر رہے تھے ایک جنگل سے، تو اس نے کچھ پرندوں کی آوازیں سنی، پرندے کے بچوں کی، تو انہوں نے ان بچوں کو اپنے کمبل میں لے لیا اور پھر جو ہے نا وہ جو پرندہ تھا وہ منڈلانے لگا، تو انہوں نے کمبل کھولا اور وہ پرندہ بھی وہ اپنے بچوں کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پرندے کو اور اس کے بچوں کو وہیں چھوڑ کے آ جاؤ جہاں سے تم نے ان کو اٹھایا تھا۔ تو اس بات سے واضح یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ اسلام نے ہماری اخلاقیات میں شامل کی تھیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنے اخلاقیات میں رکھیں اور اپنے جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں امپلیمنٹ کریں اور ان کو ہم اپنے نسلوں میں پھیلائیں۔ آپ بھی کوشش کیجئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔